درود پڑھ دیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ درود پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور وہ ہدایت ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت اور انسانوں کے خاتمے تک انسانوں کی ہدایت کرتی رہے گی۔ لیکن یہ کتاب ہدایت صرف ہدایت نہیں ہے، یہ معجزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس سچے نبی کی صداقت کی دلیل یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اور سچے نبی نے جو صداقت کے طور پر یہ معجزہ، یہ کتاب جو ہمارے حوالے کی ہے، اس کے اندر جہاں تاریخ ہے، علم ہے، فقہ ہے، احکام ہے، اخلاق ہے، کسی چیز کو آپ ڈھونڈیں وہاں آپ قرآن مجید میں آپ کو یقیناً کسی نہ کسی اعتبار سے ایک بنیاد ضرور نظر آئے گی کہ جس سے وہ علوم آگے کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ بلکہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ خشک ہے نہ تر ہے مگر جو خشک ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو تر ہے وہ قرآن میں۔ لہذا قرآن مجید نے خشک تر کو ایک جگہ پر جمع کر کے رکھ دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خشک تر کو ہر آدمی نہیں نکال سکتا، اس خشک تر کو ہر آدمی نہیں نکال سکتا، بلکہ اس کتاب سے نکالنے کے لیے صاحب کتاب بھی چاہیے، اور اس صاحب کتاب کو ہم امام مبین کہتے ہیں۔ کتاب ہوئی کتاب مبین، اس کو بیان کرنے والا وہ ہو گیا امام مبین۔ اب یہ دو چیزیں انشاءاللہ امام مبین کے بارے میں کل روز جمعہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی اس وقت کتاب کتاب مبین، امام امام مبین، اور ان دونوں نے جس چیز کی وجہ سے انہیں مبین کہا جاتا ہے۔ مبین کا معنی کیا ہے؟ مبین کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو واضح طور پر آشکار کر کے رکھ دینا، کھول دینا اور روشن کر دینا۔ جیسے کہ اس وقت سورج جب نکلتا ہے تو آپ کو اور ہمیں ہر چیز واضح طور پر نظر آتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو سورج ہے کائنات میں موجود چیزوں کو بیان کرنے والا بیانگر اور مبین کہلائے گا۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی کام کیا، اور ہمارے سامنے جب چیز مسائل کو رکھا تو بالکل واضح طور پر بیان کیا،
اور اس آیت میں جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل پڑھ رہا ہوں، ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ یہ ایک سیدھا ترجمہ، تھوڑا اور دقیق ترجمہ، مومنین کا ولی فقط اللہ ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کے اولیاء تو طاغوت ہیں۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم، یہ مومنین کو نکال لاتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کافروں کو نکال کر لے آتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ اب کافر ہوں یا اولیاء کافر، ان دونوں کا ٹھکانہ ایک ہی ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہے، یہ صاحبان جہنم ہے، یہ صاحبان دوزخ ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کی خلاصی ممکن نہیں ہے۔ دو قسم کے جہنمیوں کا تذکرہ ہے ہمارے پاس۔ کچھ وہ جہنمی کہ ایک مرتبہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے نکل کر کے واپس نہیں آئیں گے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں پر۔ ایک دوسرے جہنمی بھی ہے کہ جائیں گے جہنم میں، لیکن وہاں ان کی کچھ تربیت ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ دھلائی ہوگی، واشنگ ہوگی۔ جب ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور جب وہ اس بات کے اہل ہو جائیں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، یا جب وہ شفاعت کے اہل ہو جائیں گے، انہیں شفاعت نصیب ہوگی، تو یہ جہنمی بھی نکال کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ، کہ جہنمی یعنی کہ جنت میں جانے والے کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں جہنم کا مزہ چکھا ہوگا، اور پھر جا کر دوبارہ وہ نکالے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کی جب خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ جائے گا، اس کے بعد وہ پاک کر کے دوبارہ سے جنت کے لائے جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ جنتی ہیں، یہ طے ہے کہ جنتی ہیں، اور جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی، اور انہیں جانا جنت کی طرف ہی ہے، اور اس دھلائی کے مرحلے سے گزرنا نہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے پہلی تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب اہل بیت میں گناہ کا تصور نہیں ہے، گناہ گار کی بات نہیں ہے، یقیناً گناہ بھی ہے، گناہ کا تصور بھی ہے، لیکن مذہب اہل بیت میں جو بنیادی ایمان ہے، جو بنیادی ایمان ہے، اس کا تعلق ولایت اہل بیت، مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے ہے۔ اس ولایت اور مودت اور محبت کو اگر کوئی انسان قائل ہو جائے تو اس انسان پر پروردگار عالم کا تفضل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی بھی وقت یہ توفیق مل جاتی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ ایسا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہی سیدھا راہی جنت ہوتا ہے، جہنم اس کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک نہیں بلکہ کئی روایات ہیں کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں آج بیان کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ لا تضر معها سیئۃ، کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب گناہ تو نقصان پہنچاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے گناہ نقصان نہ پہنچائے؟ گناہ انسان کے مقام کو نیچے لے آتا ہے، انسان کو پست کر دیتا ہے، لیکن چونکہ اس بندے پر خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا فضل ہے، جس کی وجہ سے توبہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب توبہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے اٹھنے سے پہلے پاک ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ باریک سا نکتہ،
کہ باریک سا نکتہ کہ کب انسان کے شامل حال توبہ ہو، فضل اہل بیت ہو، فضل خدا ہو اور وہ جنت کی طرف جائے، اس کے لیے اس انسان کی پوری زندگی دخیل ہے۔ میں روایت آپ کی خدمت پر عرض کر دیتا ہوں، بہت مشہور روایت ہے، بار بار کی آپ کی سنی ہوئی ہے، اور اس روایت کو اہل سنت کے بہت بڑی عالم علامہ جار اللہ زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف جو کہ تفسیر کی کتاب ہے اس میں اس کو نقل کیا۔ عام طور پر یہ روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں روایت پوری ہو گئی، لیکن روایت اس طرح سے ہے کہ حب من ماتا، جو شخص مر گیا، علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، ماتا شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہوئی ہے۔ یہ آپ نے بار بار کی سنی ہوئی روایت ہے کہ جو شخص محبت اہل بیت پر مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ روایت کو آگے بڑھاؤں، یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فضائل اہل بیت کو جانتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار فضائل اہل بیت کی تکرار کرتے ہیں؟ پہلا سیدھا تو جواب یہ ہے تاکہ آپ جیسوں کو پہچان لیں، تاکہ آپ جیسوں کو پہچان لیں کہ وہ کون ہے جسے فضائل علی اور فضائل اہل بیت پسند نہیں ہے اور وہ اس میں میخ نکالتا رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضائل اہل بیت تو ہماری زندگی کا توشہ ہے، جس کے سبب سے ہم سنتے ہیں تو اپنی حیات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، تم دہراؤ، تم تذکرہ کرو، تم بار بار کرو، کیونکہ یہ دہرانا فائدہ بخش ہوتا ہے۔ یہ دہرانا فائدہ بخش ہوتا ہے۔ دہرانا کیسے فائدہ بخش ہوتا ہے یہ سن لیجئے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک حقیقت جو حق ہے اس کو بار بار جب دہرایا جائے تو وہ انسان کے عقیدے اور ایمان میں راسخ ہو جاتا ہے، اور اگر اس حقیقت کے خلاف والی بات کو بار بار دہرایا جائے، اس کی تکرار کی جائے، تو انسان کا ایمان اس حقیقت سے بدل کر دوسری جگہ پر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر کے اندر، روستا کے اندر، کہ جو شہر سے ملا ہوا چھوٹا شہر کہہ لیں، وہاں پر ایک دیہاتی داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں سے ایک بکرا خریدا، بزغالہ خرید لیا، اور بزغالہ خرید کے دوبارہ وہ اپنے دیہات جانا چاہ رہا ہے، تو راستے میں کچھ اوباشوں نے اس کو دیکھا کہ بڑا صحت مند بزغالہ اور ہے اس کے ہاتھ میں، اگر اسے ہتھیار لیا جائے تو شام کا کھانا بڑا زبردست ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں بڑا کھانا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ بیٹھے آپس میں، 6-7 افراد تھے، کچھ پلاننگ کی انہوں نے اور پلاننگ پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ دیہاتی اپنے راستے پہ جا رہا ہے، اس نے پیسے دے کے بزغالہ خریدا ہے، اس کا علم ہے، اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے کہ جو لے کر جا رہا ہوں کچھ اور چیز نہیں، میرے پاس کیا ہے؟ بزغالہ ہے۔ ایک اس کے مقابل میں آیا، آپ دیکھیے گا تذکرے کی طاقت کیا ہے۔ آنے کے بعد کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب، خیریت سے ہیں؟ یہ آپ نے اتنا بڑا پتھر اپنے کاندھے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیہاتی اس کو دیکھ کے ہنسا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو بزغالہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں بزرگوار، یہ دیکھیے پتھر ہے۔ کہا جاؤ اپنے کام سے۔ ایمان تھا، یقین تھا، اس نے مڑ کر اپنے بزغالے کو دیکھا بھی نہیں کہ یہ بزغالہ ہے یا پتھر ہے۔ پہلا آدمی ہٹ گیا، آگے بڑھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک صاحب آئے سامنے، اس نے بھی سلام علیکم کے بعد کہا کہ جناب یہ اتنا بھاری پتھر آپ کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، لائیے میں آپ کی مدد کر دوں۔ اب انداز الگ الگ ہے، ایک نے طنز کیا تھا، دوسرا ہمدردی کر رہا ہے
کہ اتنا بھاری پتھر لے کر آپ اس عمر میں کہاں لے کر جا رہے ہیں، لائیے مجھے آپ کی خدمت کرنے دیجئے، میں آپ کا یہ پتھر اٹھا لوں گا۔ ایک مرتبہ اس دیہاتی نے اس بزغالے کو دیکھا اور اس کو دیکھا اور پھر کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا یہ بزغالہ ہے، پتھر نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہوئی، وہ چلا گیا، لیکن دوسرے مرحلے میں ایمان اس کا تھوڑا سا متزلزل ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے اس بزغالے کو دیکھا ضرور ہے۔ اسی طرح سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ایک ہی بات، ایک ہی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے پتھر ہے، بزغالہ نہیں ہے۔ الگ الگ پیرائے میں، کوئی طنز کے پیرائے میں، کوئی محبت کے پیرائے میں، کوئی رحم کے پیرائے میں، کوئی ہمدردی کے پیرائے میں یہی بات اس کے ذہن میں ڈالی گئی۔ یہ بوڑھا بیچارہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچتے پہنچتے اس یقین پہ آ گیا تھا کہ یہاں پر جو رکھ کے آ رہا ہوں یہ پتھر ہے، بزغالہ نہیں ہے۔ اگر میں پتھر لے کر گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ میرا بڑا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، اس سے میں اپنی برداشت مذاق نہیں کروا سکتا۔ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میں 5000 روپے کا پتھر لے کر آیا ہوں تو وہ لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ لہٰذا اس نے یہ سوچ کر اس بزغالے کو پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو اپنے گھر کی طرف چلا گیا، لیکن جن کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ بالکل یہی بات، یہ جو ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت رکھی ہوئی ہے نا، یہ بڑی قیمتی شے ہے، یہ مفت میں نہیں آئی ہے۔ یہ جو ہمیں مل گئی ہے نا، اس میں ہمارے بزرگوں کی بڑی محنتیں ہیں، بڑا خون بہا ہے، بڑی زحمتیں ہوئی ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ مل گئی ہے، لیکن مل نہیں گئی ہے، بلکہ بڑی دعاؤں کا ثمر ہے، بڑی دعاؤں کا ثمر ہے، بڑی زحمتیں ہیں، بڑی زیارتیں ہیں، عزاداریاں ہیں، ماتمداریاں ہیں، سب کچھ ہے، جب جا کے یہ محبت اہل بیت ملی ہے۔ اب لوگوں کو اجازت مت دیجئے کہ اس محبت اہل بیت پر انگلیاں اٹھا اٹھا کر تمہارے یقین کو شک میں تبدیل کر دیں اور تمہارے ایمان کو زائل کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم مال دنیا کو سامنے اس محبت اہل بیت کو پھینک کر مال دنیا کو اٹھا لو۔ بات اتنی سی ہے۔ اب روایت کو ذرا غور سے سنیے گا، علامہ زمخشری نے روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد، جو آدمی آل محمد کی محبت پہ مر گیا، مات شہیدہ، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ پھر فرمایا الا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چوکس کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کے بعد بہت اہم بات آنے والی ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا، ماتا تائبہ، وہ اس دنیا سے توبہ شدہ گیا ہے۔ دو ہو گیا۔ پھر فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، ماتا مغفورا لہ، وہ غفران اور مغفرت کے ساتھ مرا ہے۔ چوتھا جملہ، الا، آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد، جو شخص آل محمد کی محبت پہ مر گیا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، پروردگار عالم اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا الا من مات علی حب آل محمد، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا، فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اسی کی قبر میں ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دو دروازے جو جنت کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دو دروازے کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے محدودیتیں ہیں، تم چاہو تو جنت میں اس دروازے سے جا سکتے ہو، تم چاہو تو جنت میں اس دروازے سے جا سکتے ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مومن کے لیے اس کی قبر ہی اور روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ جب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس لیے بن جاتی ہے کہ اسی جگہ سے راستہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے۔ اب اس کے لیے قبر میں رہنا اور جنت میں رہنا ایک ہی معنی رہتا ہے۔
اس انسان کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. کبھی سور پھونکا جائے گا, کبھی قبر سے نکالا جاؤں گا, کبھی حساب کیا جائے گا, کبھی مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا, کبھی مجھے اذن دخول دیا جائے گا. اس کی قبر کو پروردگار عالم اس وقت ہی جنت بنا دیتا ہے. اب یہ سن لیا. اب روایت کو دوسرا پہلو بھی ہے, لیکن اس دوسرے پہلو سے پہلے دو معنی کی وضاحت. یہ محبت اہل بیت پہ مرنا کیا ہے؟ محبت اہل بیت پہ کوئی شخص مر جائے, روایت یہ کہتی ہے کہ جو محبت اہل بیت پہ مر گیا اس کا یہ مقام ہے, اس کی یہ منزلت ہے. تو محبت اہل بیت پہ مر گیا, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کے سرانے ملک الموت آئے اس وقت اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو. اب چاہے جہاد کرتے ہوئے ملے, چاہے دین کا دفاع کرتے ہوئے مرے, چاہے بیماری کی وجہ سے بستر پہ مر جائے, چاہے حادثے کی صورت میں کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے, چاہے کسی دشمن کی سازش کا شکار ہو جائے, فرق نہیں پڑتا. ایک بات کامن ہونی چاہیے, ایک بات مشترک ہونی چاہیے کہ موت کے وقت اس کے دل میں نور محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے. بس یہ جو نور محبت اہل بیت ہے یہ صرف ہماری زندگیوں کا ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری موت کا بھی ساتھ ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے, اسی محبت اہل بیت کی وجہ سے خدا تمہیں اپنی ولایت میں داخل رکھتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے. میں نے کہا کہ ایمان سے مراد یہاں پہ فقط لا الہ الا اللہ نہیں ہے, ایمان سے مراد یہاں پہ فقط محمد الرسول اللہ نہیں ہے, بلکہ ایمان سے مراد یہاں پر علی ولی اللہ ہے, وہ خلیفتہ بلا فصل ہے, علی ابن ابی طالب کی مودت ہے, علی ابن ابی طالب کی محبت ہے, اور ان کی خلافت بلا فضل ہے کہ ان کے درمیان اور رسول کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کا ولی ہو. ایک ہی ولی ہے اور ولی بھی علی ابن ابی طالب ہے. یہ ہے محبت اہل بیت پہ مرنا. اب ذرا غور سے سنیے گا, شہید مرا ہے, توبہ کر کے مرا ہے, اس کی قبر مزار ملائکہ ہے, ٹھیک ہے جی, مغفرت کے ساتھ مرا ہے, اس کی قبر میں دروازے کھول دیے گئے ہیں. اتنا ہو گیا نا. اب جملہ سنیے گا, الا ومن مات, آگاہ رہو جو آدمی مر جائے الا حب آل محمد, اس آل محمد کی محبت میں, یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا, اسے جنت اس دھوم سے لے جایا جاتا ہے جس طریقے سے کسی خاتون کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں شادیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی جو بھاگ کر ہوتی ہے, جو اقدار کے مطابق نہیں ہوتی, جو ناپسندیدہ ہوتی ہے. تو جس کی شادی ہوتی وہ بھی اس کو تذکرہ نہیں کرتا, والدین بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے, اور یہ شادیاں چھپتے چھپاتے ہوتی ہیں. لیکن ایک شادی جو اقدار اسلامی کے مطابق ہے, آپ کے معاشرے کے اقدار کے مطابق ہے, جب یہ شادی ہوتی ہے تو باپ کس طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے, کیا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جائے گا, شہنائیاں بھی بنائی جائیں گی, ڈولی بھی اٹھے گی, اور بڑی دھوم سے اس لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچایا جائے گا. اس میں کسی قسم کا بیک ڈور نہیں ہوتا, بالکل فرنٹ سے سب کے سامنے یہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور شہنائیوں کے ساتھ جاتی ہے. یہ ہے صحیح شادی, یہ ہے اقدار کے مطابق شادی کہ یہاں پہ کچھ چھپایا نہیں جاتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت اہل بیت کے بعد کسی گناہگار کا جنت میں جانا یہ سفارش ہے, یہ پرچی ہے, انڈر ٹیبل ورکنگ ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ انڈر ٹیبل کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اس کے ہاتھ میں قدرت ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جسے چاہے جنت بھیج دے.
وہ جسے چاہے جنت بھیج دے، اور جب وہ کسی کو جنت بھیجے گا تو یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اسے اس دھوم سے جنت کی طرف بھیجا جاتا ہے جس طریقے سے کسی خاتون کو اپنے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، آمادہ کر کے، تیار کر کے، سب کے سامنے شہنائی بجا کے۔ یہاں پہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر محبت اہل بیت سے تمہیں وہ نجات ملی ہے، وہ نجات بھی ایسی ہے کہ جب تک جنت میں رہو گے کہتے رہو گے انا مولا علی، انا مولا الحسین، انا مولا اہل البیت، میں علی کا غلام ہوں، میں اہل بیت کے غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ تم کیا ہو؟ آسمان کے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں۔ فطرس کو شفاعت ملی، سلسائل کو شفاعت ملی، دردائل کو شفاعت ملی، یہ سب کے سب آسمان پہ جانے کے بعد یہی تو کہتے ہیں کہ انا مولا الحسین، میں حسین کا خادم ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ حسین کی غلامی، حسین کی خدمت، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو منزلت ہے یا فرشتوں کی یا اہل بیت کے چاہنے والوں کی، کہ جو اس مقام پر نافذ ہوتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اور پھر جملہ سن لیجئے، روایت آج شاید مکمل نہ کر سکوں لیکن روایت میں دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا، الا آگاہ ہو جاؤ، من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کی بغض میں مر جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جیا بھی مر مر کے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیا بھی مر مر کے ہے، کیونکہ آل محمد کے بغض میں مبتلا آدمی جہاں کئی کائنات میں آثار ولایت دیکھتا ہے نا تو ہر جگہ اسے جینے میں مرنے کا احساس ہوتا ہے، پل پل میں وہ اس احساس کو اپنے اندر جگاتا رہتا ہے، ارے یہ ایسا کیوں کر رہے، تم اسی بغض میں مر جاؤ گے۔ لیکن تمہیں ولایت اہل بیت چونکہ حاصل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں جہنم کا راہی کیا جائے گا، تمہیں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت خدا، ولایت مصطفیٰ، ولایت مرتضیٰ، ولایت اہل بیت وہ ولایت ہے کہ جو فقط اور فقط مومنین کو حاصل ہے، کسی اور کو یہ ولایت حاصل ہی نہیں، وہ اس تک فائز ہی نہیں ہو سکتا چاہے وہ کچھ کر لے۔ روایات کہتی ہیں کہ اگر تمہارا کوئی امام ہے، اگر تمہارا وہ کوئی امام ہے جس کو تم اپنا ولی سمجھتے ہو لیکن وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، ایک امام ہے تمہارے پاس جسے تم اپنا ولی سمجھتے ہو لیکن خدا کا بنایا ہوا امام نہیں ہے، تو تمہاری کیفیت اس بکری کی سی ہے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی ہے، جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی، ریوڑ کے ساتھ صبح چل رہی تھی اور جدا ہو گئی، اس کا جو چرواہا تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی، اس کا جو والی تھا، اس کا جو وارث تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بکری میرے ریوڑ سے کب جدا ہو گئی۔ اب یہ بکری بیچاری پورا دن کیا کرتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے کہ مجھے کوئی ریوڑ مل جائے، مجھے کوئی آسرا مل جائے، مجھے کوئی قوم مل جائے، مجھے کوئی امام مل جائے۔ صبح کسی اور کے امام کے پیچھے تھی، شام کو اسے کوئی امام مل جاتا ہے، چپکے سے اس میں داخل ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے رات چلنے کے بعد جب امام اسے دیکھتا ہے اور جب چرواہا دیکھتا ہے کہ یہ بکری تو اجنبی بکری ہے، یہ تو میرے ریوڑ کے ساتھ تھی ہی نہیں، اسے تو لے کر ہی نہیں آیا، وہ لکڑی اٹھا کے اس بکری کو ہنکاتا ہے، بکری کو بھگاتا ہے اور کہتا ہے اے گمراہ بکری، تو میرے ریوڑ سے نکل جا، تو میری نہیں ہے، میں تیرا نہیں ہوں، یہ قوم تیری نہیں ہے، یہ ملت تیری نہیں ہے، تیری قوم کوئی اور ہے، تیری ملت کوئی اور ہے۔ اسی حالت میں بکری رات کو سرگردانی میں اندھیرے میں رات بتاتی ہے اور رات بھر یہ سوچتی ہے کہ صبح کس امام کے پیچھے جاؤں گی، صبح کس امام کی پیروی کروں گی۔ صبح ہوتی ہے پھر کسی امام کے پیچھے جاتی ہے، پھر کسی چرواہے کے پیچھے جاتی ہے، پھر کسی ریوڑ کے پیچھے جاتی ہے، یہ بھی مجھ جیسا ہے، میں بھی ان جیسی، یہ ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے یہ میری قوم نہیں ہے، یہ میری ملت نہیں ہے، یہ میرا امام نہیں ہے، یہ میرا ریوڑ نہیں ہے، ریوڑ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کا امام خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ان کے امام ہر سال بدلتے ہیں۔
جو ان کے امام ہر سال بدلتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے اماموں کو اور پیشواؤں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بنایا انہوں نے ایسا ہے کہ وہ کبھی اولیاء خدا کے راستے پہ آئے نہیں۔ اب روایت مکمل نہیں ہو رہی، یہ اسی سرگردانی میں رہتی ہے، پریشانی میں رہتی ہے کہ اس امام کے پاس جائیں، اس امام کے پاس جائیں، وہ دیکھتی ہے یہ سخی ہے، اس کے پاس جاؤں گی، وہ دیکھتی ہے یہ عالم ہے، اس کے پاس جاؤں گی، وہ کہتی ہے یہ بزنس مین ہے، اس کے پاس جاؤں گی، وہ کہتی ہے یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس جاؤں گی۔ ہر روز اماموں کے بارے میں کبھی اس دلیل سے امام بناتی ہے، کبھی اس دلیل سے امام بناتی ہے، کبھی اس دلیل سے امام بناتی ہے۔ آخر میں جب اس پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، سرگردانی میں مبتلا ہوتی ہے، ایک بھیڑیا آتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اسے دبوچ لیتا ہے، اسے فنار کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں وہ بھیڑیا کون ہے؟ وہ بھیڑیا ہے شیطان۔ وہ بھیڑیا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ یہ پوری روایت میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ جب وہ اس سرگردانی میں رہتی ہے، کبھی خود کسی امام کو ٹھکراتی ہے اور کبھی کوئی امام اسے ٹھکراتا ہے، تو جس نے اللہ کا دیا ٹھکرایا اسے کبھی کچھ ملے گا؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا فضل تھا، ٹھکرایا تم نے، مر جاتے، کود جاتے، خودکشی کر لیتے۔ نہ خدا کی دی ہوئی زندگی، اس نے بصارت دی، ٹھکرائی، اس نے سماعت دی، ٹھکرائی، اس نے رزق دیا، ٹھکرایا، سب کچھ اس نے دیا، کچھ نہیں ٹھکرایا۔ جیسے ہی اس نے امام دیا، کہا نہ امام خود بنائیں گے۔ جیسے ہی اس نے امام دیا تو فیصلہ یہ کیا کہ ہم امام خود بنائیں گے۔ اب جب امام خود بنایا تو خدا کے بنائے ہوئے امام کو ٹھکرایا نا، تو تم نے نعمت خداوندی کو لات ماری ہے، تم نے نعمت خداوندی کو ٹھکرایا ہے۔ اب سمجھ لو تمہاری عاقبت خیر ہونے والی نہیں ہے، تم شیطان کے نرغے میں بھی ہو اور تم شیطان کے خطرے میں بھی ہو، بلکہ یہ کہوں تم تو شیطان کے چیلے ہو۔ فقط اتنا نہیں ہے کہ تم امام سے محروم ہو، مصیبت تو تمہاری یہ ہے کہ تمہارے پاس امام نہیں ہے، تمہارے پاس قائد نہیں ہے، تمہارے پاس ولی نہیں ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جن بیچاروں کے پاس ہے ان سے بھی چھین لینا چاہتے ہو۔ ہر آئے دن تمہارے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جملہ بالکل سیدھا اور سادہ جملہ ہے کہ دیکھو، اگر کثرت سے کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، اگر بڑی تعداد میں عوام الناس سواد اعظم کسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھ لینا کہ حق ہے، یہ مت سمجھنا کہ حق ہے، کیونکہ حق کا پیمانہ ماننے والوں کی کثرت اور ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ حق کا پیمانہ تو خود حق ہے۔ حق کا پیمانہ تو خود حق ہے۔ مشک آنست کہ بگوید، نان کے عطار بگوید۔ خوشبو وہ ہے کہ جس سے خود مہک آتی ہے، اسے خوشبو نہیں کہتے جس کے بارے میں عطار کہے یہ اتنی اچھی ہے، یہ فلاں چیز سے بنائی ہے، اس میں یہ کوالٹیز ہے، اس میں یہ کمال ہے، اسے مشک نہیں کہتے۔ مشک تو اسے کہتے ہیں کہ عطار کے بولنے سے پہلے مشک بتا دے کہ میں مشک ہوں، اسے خوشبو کہا جاتا ہے۔ تو خوشبو تمہارے بتانے سے کہ فلانی میں یہ خوبیاں ہیں، فلانی میں یہ خوبیاں ہیں، فلانی میں یہ خوبیاں ہیں، ارے ہم خود دیکھ رہے ہیں نا، آپ ہمیں کیا سکھاتے ہو؟ ہمیں نظر آ رہا ہے اتنے سارے اصحاب نبی میں سے کون امام ہے۔ تم زحمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو؟ ہمارے پاس امام ہیں، تم اپنا مسئلہ حل کرو۔ تو لہٰذا تمہارے کہنے سے کوئی امام نہیں بنے گا۔ امام وہ ہے جو ہے، میں نے جملہ کہا کہ حق کو پہچانا جاتا ہے حق کے ذریعے سے، اور پروردگار عالم نے میرے علی کو حقی تو بنا کے بھیجا ہے۔ میرے علی کی شان کیا ہے کہ علی مع الحق والحق کو مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ دارا ہے سو یدور، دارا ہے سو یدور، حق وہاں گھومتا ہے جہاں علی گھومتا ہے، یعنی حق کا حق علی ہے، حق کا امام علی ہے۔
تم یہ نہ ڈھونڈو جب مسئلہ اس بات میں آ جائے کہ علی اور حق کی بات ہو رہی ہے تو اب حق تمہارا امام نہیں بنے گا بلکہ علی تمہارا امام بنے گا، کیونکہ جس سمت میں علی جائے گا حق کو علی کی فالو کرنا ہے۔ ارے علی کے چاہنے سے تو حق بھی بدل جاتا ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کربلا کچھ دیر کے لیے چلیے۔ کربلا میں مختلف قسم کے لوگ آئے ہیں۔ مختلف افراد آئے ہیں، لیکن ان سب میں مشترکہ بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے اختیار سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں، جینے کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی جینے کے لیے نہیں آیا۔ جو آیا ہے اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنے کے لیے آیا، اور جو جینا چاہتے تھے وہ راستے سے چلے گئے۔ وہ کربلا میں مر گئے لیکن آج تک زندہ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ راہ خدا میں مر گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ مختلف انداز میں لوگ آئے، لیکن ایک ایسا انسان بھی کربلا میں آیا کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مدینہ میں جب میرا رسول زندہ تھا تو رسول اصحاب کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے، تو اس گلی میں اللہ کے رسول نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ اتنے سارے بچوں میں سے ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے، اس کا چہرہ پکڑا اور آنکھوں کے درمیان ایک بوسہ لیا اور اسے چھوڑ دیا، بچہ چلا گیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خاص عنایت، خاص تفضل اس پر؟ کہاں کل میں نے اسے دیکھا تھا میرے حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نا اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کی بات ہے کہ بچپن ایسا ہے، کربلا میں ہے حبیب تو بڑھاپا ہے۔ حبیب کی کرامت دیکھنی ہے۔ اصحاب امیر المومنین میں گنے چنے لوگ تھے جو عالم منایا و بلایا تھے، جنہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ رجال کشی میں یہ داستان لکھی ہے، ہماری بہت اہم ترین کتاب ہے رجال کشی، کہ جس کے اندر صحیح سند روایت موجود ہیں۔ رجال کشی میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ دو گھڑ سوار کوفہ کے اندر کسی مختلف سمتوں سے آئے اور ایک جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب آ کر رک گئے۔ اتنا رک گئے کہ قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے سر ٹکرا رہے تھے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کی۔ ان دو سواروں میں ایک حبیب ابن مظاہر تھے اور دوسرے تھے میثم تمار۔ حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو دیکھا تو کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے آدھے سر کے بال اڑ گئے ہیں، جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، یہ دارالزق کے پاس کھجور کا کاروبار کرتا ہے، اسے محبت علی کے جرم میں اسی مقام پر لٹکایا جائے گا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا۔ حال میں مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں، حبیب نے کہا۔ تو ہنستے ہوئے میثم تمار نے کہا میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ بڑا سرخ و سفید ہے، جس کے دو گیسو ہیں، وہ دختر رسول کے فرزند کی حمایت میں جائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے سر کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ یہ دونوں نے یہ گفتگو کی، آپس میں گفتگو کی، اور کچھ لوگ کوفہ کے بیٹھے ہوئے اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور یہ چلے گئے۔ ایک آمنے سامنے سے آ رہے تھے تو یہ ایک اس طرف گئے، ایک اس طرف چلے گئے۔ اب جو سننے والے تھے، سننے والوں کا کام ہوتا ہے کہ جانے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں
انہوں نے تبصرہ کیا بھائی ان سے بڑے جھوٹے نہیں دیکھے ہم نے. جو کوفہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا ان سے بڑے جھوٹے نہیں دیکھے. تھوڑی دیر کے بعد اسی مقام پر روشید حجری تشریف لے آئے جو کہ اصحاب علی میں سے ہیں. کہا کہ بھئی تم لوگوں نے میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا ہے؟ کہا آئے تو تھے اور ایسی نامعقول قسم کی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ. کہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے پوری داستان سنا دی. تو پھر روشید حجری نے کہا کہ میرے بھائی میثم تمار نے حدیث مکمل بیان نہیں کی ہے، بلکہ وہ جب بات ہو رہی تھی کہ حبیب کا سر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک اضافہ اور بھی ہے، یہ بھی یاد رکھ لو کہ اس کے سر کو جو شخص دربار میں لے کر آئے گا حاکم اسے 100 درہم کا زیادہ عطیہ دے گا دوسروں کی نسبت سے. یہ روشید حجری بھی چلے گئے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ان سے بھی بڑا جھوٹا ہے. لیکن تاریخ نے بات ثابت کر دی کہ جن کے پاس علم منایا اور بلایا ہوتا ہے نا ان کی صداقت وہ خود ہوتے ہیں. اور تاریخ نے دکھایا کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور بیعت لینے کا آغاز شروع کیا تو مسلم بن عقیل کے ہمراہیوں میں حبیب ابن مظاہر موجود ہیں اور مسلم ابن اوسجہ ہیں، دوسرے افراد بھی ہیں. لیکن جیسے ابن زیاد نے کوفے کے حالات کو دگرگون کیا اور الٹا سیدھا کیا، ایسے حالات میں دونوں کے قبیلے والوں نے دونوں کو چھپا دیا کہ یہ ابن زیاد کے ہاتھ نہ لگے. کچھ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ لگے، کچھ زندان میں گئے، کچھ شہید کر دیے گئے، لیکن مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر دونوں کے دونوں روپوش ہو کے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور وہاں میرا مولا حسین کربلا پہنچا ہے 2 محرم کو. 2 محرم کو پہنچنے کے بعد خیمے لگانے کے بعد جو کام کیا ہے خط لکھا ہے. وہ خط کیا لکھا؟ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ. قربان جاؤں اس صحابی پر جس صحابی کو حسین کہیں کہ رجل فقیہ ہے. حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے رجل فقیہ کے نام. اچھا جی حبیب اب کربلا پہنچ گئے ہیں، آنا چاہو تو آ جاؤ. مجھے نہیں معلوم کہ کربلا سے یہ خط کوفہ کیسے پہنچا، لیکن جب کوفہ پہنچا تو حبیب ابن مظاہر کو قبیلے والوں نے جکڑ لیا، گھیر لیا. کہا بتاؤ حسین کے خط میں کیا آیا ہے؟ تو حبیب نے وہ خط سب کے سامنے پڑھا اور لکھا ہوا تھا نامہ پڑھ لیا. اب سب حبیب کی شکل دیکھ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، روکتے ہیں. حبیب نے کہا کہ بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، گھڑ سواری کیسے کروں گا، جہاد کیسے کروں گا، میں کیسے فرزند دختر رسول کے فرزند کی حمایت کر سکتا ہوں. اپنی طریقے سے حبیب نے اپنی قوم کے لوگوں کو یقین دلایا کہ حبیب کوئی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، حبیب نصرت حسین کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. جب یہ چلے گئے اب حبیب اپنے گھر میں آئے ہیں. زوجہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کا خط آیا. کہا خط آیا. کہا کیا آیا ہے؟ کہا حسین نے نصرت میں بلایا. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ نیک بخت تم جانتی ہو بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے، میں کیسے حسین کی نصرت کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ اس زوجہ نے جو کہ ایمان کے درجے میں فائز تھی جملہ کہا، ارے ہائے دختر فاطمہ کا فرزند، ارے وہ تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم ان کی مدد کے لیے نہ جا سکتے. حبیب نے پھر اپنی زوجہ کو یقین دلایا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں. ایک مرتبہ جذبات مومنہ کھڑی ہوئی، اپنے سر سے بقنے کو اتارا اور حبیب کے سر پر پھینک دیا. کہا کہ اگر تم فرزند رسول کی حمایت نہیں کر سکتے یہ چادر پہنو اور گھر میں آرام سے عورتوں کی طرح سے بیٹھو. ایک مرتبہ جب حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لے چکے اور معلوم ہو گیا کہ یہ وہ خاتون نہیں ہیں کہ جن کے سامنے تقیہ کیا جائے تو حبیب نے اپنے دل کے راز کو کھول دیا. کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں حسین ابن علی کی حمایت کے لیے جاؤں گا اور اپنی جان کو حسین ابن علی کے قربان کر دوں گا. زوجہ سے الوداع کیا، لیکن حالات کوفے کے مساعد نہیں ہیں کہ کیسے جائیں، لہٰذا ایک پلاننگ کی. اپنے غلام کو اپنی تلوار دی، کہا اس تلوار کو اپنے لباس میں چھپا لو، اور غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے فلاں مزرعے کے پاس جا کے کھڑے رہو
میں جب وہاں آؤں گا تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ اور دیکھو کوئی تم سے پوچھ لے کہاں جاتے ہو تو کوئی بہانہ کر دینا، یہ مت بتانا کہ حبیب آنے والے ہیں، حبیب جو ہے وہ کربلا جانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات بیان نہ کرنا۔ یہ گھڑ سوار، یہ غلام گھوڑا اور تلوار لے کر اپنی منزل مخصوص پر روانہ ہو گیا۔ حبیب کو جانا ہے کربلا، لیکن سیدھے نہیں جا سکتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حبیب اپنے گھر سے نکلے اور بازار آہنگران، لوہاروں کے بازار سے، لوہار جہاں بیٹھتے ہیں اور لوہے کا کام ہوتا ہے وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بڑی آمادگی ہو رہی ہے، تلواریں سجائی جا رہی ہیں، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے، نئی تلواریں بنائی جا رہی ہیں، تیروں کو زہر میں بجھایا جا رہا ہے۔ اس بازار آہنگران سے گزرتے گزرتے حبیب ابن مظاہر کی ملاقات مسلم ابن اوسجہ سے ہو گئی۔ دیرینہ ساتھی ہیں، انہیں اپنا مقصد بتایا اور وہاں سے جب نکلے تو حبیب کو اس منزل پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے تو حبیب نے دیکھا کہ حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے سے محو گفتگو ہے اور کہہ رہا ہے، اے گھوڑے، اے رہوار، میرے آقا نے آنے میں دیر کر دی ہے، لگتا ہے کہ آقا نے ارادہ بدل لیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں غلام صحیح، میں سیاہ صحیح، لیکن اپنی جان کا نذرانہ حسین پر پیش کرنے کے لیے تمہاری پشت پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اس کنیز زادے کی گفتگو سنی، ارے سر کو پیٹ لیا، واہ حسینہ، ارے حسین کا کیا مقام آ گیا ہے، ارے کنیز زادے حسین پر اپنی جان والے کو تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس غلام سے کہا کہ تم نے حق وفا ادا کیا، تم نے خدمت کا حق ادا کیا، آج سے میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی زندگی کے خود مالک ہو، مختار ہو، جہاں چاہنا چاہتے ہو جا دو۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا پوری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، آج جو موقع آیا ہے سعادت لینے کا، آج مجھے محروم کیے دیتے ہیں۔ ارے آقا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، میں بھی اپنی جان کو حسین پر قربان کروں گا۔ ہائے فاطمہ کا لال، ارے کوفہ سے حبیب روانہ ہوئے، حبیب کا غلام روانہ ہوا، ارے کربل کی سرزمین پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد خیام حسینی میں ہلچل ہو گئی، ارے لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ بہت دنوں کے بعد کوئی آیا تھا نا خیام حسینی میں، ارے یزیدی لشکر میں تو، ابن زیاد کے لشکر میں تو ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی آیا تھا، کبھی 500 کی ٹولی آتی تھی، کبھی 1000 کی ٹولی آتی تھی، کبھی 5000 کی ٹولی آتی تھی۔ ارے حسینی لشکر میں ایک حبیب آیا تو ہلچل مچ گئی۔ جناب زینب اولیاء نے کسی سے پوچھا یہ خیام حسینی میں یہ ہلچل کیسی ہے؟ بتایا کہ حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کا نام سننا تھا، زینب اولیاء نے سلام بھجوایا کہ حبیب سے جا کے زینب کا سلام کہہ دو، اور حبیب کے بعد سب سلام پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربل کو اٹھایا، سر پہ ڈالی، ارے حبیب تو ہے کون جسے علی کی شہزادی سلام کہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزیزو، حبیب حسینی قافلے میں شامل ہو گئے، خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، پہرے داروں میں شامل ہو گئے، اور پہرا بھی کیسا، اتفاق سے حسین کے خیمے کے باہر حبیب کا پہرا ہے، اور اس خیمے میں جناب زینب اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اور جناب زینب نے بھائی سے پوچھا، بھیا حسین تم نے اپنے اصحاب کو پہچان تو لیا ہے نا، انہیں آزما تو لیا ہے نا، وہ تمہیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ ارے حبیب کے کانوں میں آواز آئی، ایک مرتبہ حبیب نے اصحاب کربلا کو بلایا، خیمے حسینی کے سامنے کھڑا کیا، سب نے اپنے سر سے عمامے اتار کے پھینکے، اپنی تلواریں نکالی، اپنی گردن پر لگائی اور آواز دی،
علی کی بیٹی اگر اجازت دے دیجئے تو اپنی جانوں کو ابھی قربان کر دیں گے، ارے ہماری وفا میں شک مت کیجئے۔ اور وہ رات بھی گزر گئی کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ عاشور کا ہنگامہ آیا، بس میں نے مصیبتوں کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے مولا پر خود پر قربان کر دیا، حبیب کی شہادت ہو گئی، حبیب کے لاشے کو خیمے میں لا گئے۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جب ایک کوفہ میں جب لاشا پہنچائے نا تو حبیب کا سر جس ظالم کے ہاتھ میں تھا وہ ظالم حبیب کے سر کو لے کر کوفہ کی زمین میں گھوم رہا تھا۔ کوفہ میں حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب بڑا کمسن ہے، اس نے جب دیکھا کہ میرے باپ کا سر ہے تو اپنے باپ کے قاتل کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ کچھ دیر تک تو قاتل دیکھتا رہا کہ یہ بچہ میرے دل منڈلا رہا ہے، ایک مرتبہ پوچھ لیا بات کیا ہے کہ تم میرے ارد گرد منڈلا رہے ہو؟ تو قاسم بن حبیب نے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، ارے میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں اپنے باپ کے سر کو بوسہ لینا چاہتا ہوں، ارے میں اپنے باپ سے الفت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ظالم نے قاسم کو اس کے باپ کا سر نہ دیا۔ تاریخ کہتی ہے موقع دیکھ کر قاسم بن حبیب نے اپنے باپ کے قاتل کو فنار کیا۔ ہائے قربان جاؤں سید سجاد کے، ان کی آنکھوں کے سامنے حسین کا قاتل ہے، سر نیزے پر ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن سید سجاد اپنے باپ کا بدلہ لے تو کیسے لے؟ گلے میں توک ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بھائی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بھائی اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بھائی اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔